السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم المقام پیارے بھائی کا سوال یہ ہے، جس نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑی، یعنی اپنے کاموں میں مصروف رہا، پتہ بھی ہے نماز کا ٹائم ہے، نہیں پڑھ رہا، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اور کیا اس کی قضائی ہوگی یا صرف توبہ؟ یا صرف توبہ؟ تو اس کے سوال کے تین پہلو بنتے ہیں۔ پہلا یہ ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اس کے بارے میں سنیے۔ ابن ماجہ میں 4034 نمبر پر روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو وصیحت فرمائی، فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کیونکہ جس نے بھی جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیا، اس پر سے اللہ کی پناہ اٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ اٹھ گئی، اللہ نے جو اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا وہ ختم، خلاص، چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا۔ اللہ اس کی حفاظت اب کرے گا نہیں۔ دوسری چیز کہ اب یہ اتنا بڑا جرم ہے تو اس کی اب توبہ ہے یا قضائی؟ تو بات یاد رکھیے، فرض نمازوں کی قضائی کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور جو رہا مسئلہ کہ آج کل یہ ٹریڈ چل رہا ہے کہ فرض نمازوں کی قضائی دلوانے کے لیے یہ کام کر لو، وہ کر لو، سبھی رانگ۔ ٹھیک ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے فرض نمازوں کی قضائی دلوانے کے لیے سال کی نمازوں کے لیے 5,000، ٹھیک ہے، 2 سال کے لیے 10,000، اس طرح انہوں نے تو اپنی جیبیں گرم کرنے کا ایک ادارہ کھول رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی رانگ۔ کوئی کسی کی نماز کی کیسے ادائیگی دے گا؟ ٹھیک ہے، یہ قرض نہیں ہے، جس کی ادائیگی ایک نہیں تو دوسرا دے دے تو اس کی طرف سے ہو جائے گی، یہ فرض عین ہے۔ تو فرض عین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک پر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے، یہ ہر ایک پہ ضروری ہے، وہ خود دے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ قضائی ہے یا توبہ ہے؟ یہ اس کی توبہ ہے۔ کیوں؟ اس میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے، اگرچہ اس پہ کلام ہے علماء کا، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، فقد کفر، فقد کفر، یہ لفظ یاد رکھیے۔ جس بندے نے بھی جان بوجھ کر نماز ترک کر دی، اس نے گویا کہ کفر کیا۔ اب کفر کی کہاں پہ قضائی ہے؟ ٹھیک ہے، کفر کی قضائی نہیں ہوتی بلکہ رجوع ہوتا ہے، توبہ ہوتی ہے۔ تو وہی اس کی صرف اونلی توبہ ہے، کوئی قضائی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عمل کی اپیل ہے، دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ادب المفرد میں بھی یہ بات موجود ہے جو پیش کی ابن ماجہ میں اور دیگر کتب احادیث میں، اور اس میں ابن ملقن نے صحیح کا بھی کہا ہے۔ یہ صحیح روایت ہے، اور دیگر علماء نے اس پہ بعض نے کلام بھی کی ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ السلام علیکم۔